اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ کل بھی یہی درس قرآن ہم نے پڑھا تھا، تو آج کل اس کا جو الست بربکم کا جو مسئلہ تھا اسی کو بیان کیا تھا۔ آج اس کے اندر جو مسئلے ہوئے ہیں جو ثابت ہو رہے ہیں اس کے بارے میں ذرا ہم نے پڑھنا ہے۔ تو یاد رکھیں کل ہم نے اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیا تھا، اور الست بربکم عالم ارواح کے اندر ہونے والے جو جلسے ہیں 3 وہ بھی ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ مسئلے یہاں سے کیا ثابت ہو رہے ہیں؟ پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، ہم نے اولاد آدم سے وعدہ لیا ہے۔ کس طرح؟ ان کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکال کر۔ پہلا مسئلہ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونی ہے یا ہو چکی ہے، سب سے وعدہ لے لیا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا جی میں تو اس کے اندر شامل ہی نہیں ہوں، نہ، یہ ہر ایک سے جس نے پیدا ہونا تھا، جو پیدا ہو چکے ہیں، یہ وعدہ سب سے لیا جا چکا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بندہ اس سے فارغ نہیں ہے، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے بڑوں سے لیا گیا تھا کیونکہ ہم تو اس کے اندر شامل نہیں۔ یہ بات آگے بھی آ رہی ہے۔ اور دوسری بات، آگے الفاظ تھے جب انہوں نے کہہ دیا نا قالوا بلا، سب نے کہا جی ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہدنا، ہم نے، یہاں 2 روایتیں ہیں۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے کہا جی ہم ان بات پر گواہ ہیں، ان کی بات پر۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زمین اور آسمان نے کہا جی ہم اس کی بات پر گواہ ہیں۔ تو دیکھیں گواہی اتنی بڑی چیز ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ کرنے لگے تو معاملہ کرتے ہوئے اس کے اوپر گواہ بنا لینا۔ حالانکہ رب کو تو گواہوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو گواہ کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن روایات کے اندر قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ قیامت کا دن آئے گا تو اس پر بھی ہر معاملے کے اندر گواہ پیش کیے جائیں گے، حتیٰ کہ انسان کے جو اپنے اعمال ہیں اس پر بھی باقاعدہ گواہ موجود ہے۔ دیکھیں نا، جب انسان جا کر قیامت کے دن اپنے گناہوں کا انکار کر دے گا، جی مالک ہم نے تو گناہ کیے ہی نہیں تھے، یہ تو خام خواہ فرشتوں نے ہمارے اوپر لکھ دیے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ اس کے بھی گواہ جو ہے وہ بیان کر دیے جائیں گے کہ اگر فرشتوں نے ویسے لکھ دیے ہیں، تم نے نہیں کیے ہیں، تو ہمارے پاس باقاعدہ گواہ موجود ہے۔ کون سے؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، رب منہ پر مہر لگا دے گا اور ہاتھ اور پاؤں تمہاری گواہی دینا شروع کر دیں گے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ گواہی کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے گواہ رکھے ہوئے ہیں، ہر معاملے کے اندر، حتیٰ کہ اپنی شہادت دلوانے کے لیے، اپنا اقرار کرنے کے لیے بھی رب نے گواہی جو ہے دلوائی ہے کہ تم نے مان لیا کہ میں تمہارا رب ہوں؟ ہاں مان لیا پروردگار۔ تو ہم نے اس بات پر بھی باقاعدہ گواہ بنا دیے ہیں، آسمان کو کہا تم بھی گواہ بن جاؤ، زمین کو کہا تم بھی گواہ بن جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کی وحدانیت جو ہے نا، یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے جس کے گواہ زمین اور آسمان ہے، انسان کہیں سے بچ نہیں سکتا ہے۔ قیامت کے دن جب انسان کہے گا نا کہ پروردگار مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ تو ہمارا رب ہے، تو زمین بول پڑے گی کہ پروردگار یہ ہمارے سامنے مانا تھا۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا نا یہ کہاں پہ ایک واقعہ ہوا تھا؟ میدان عرفات کے اندر۔ میدان عرفات تو زمین کے اوپر ہے نا، یعنی سب کو عالم ارواح کے اندر جو ہے تمام روحوں کو نکال کے میدان عرفات میں کھڑا کر کے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے گواہی لی تھی۔ تو میدان عرفات قیامت کے دن گواہی تو دے گا کہ پروردگار اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے اس نے جو ہے گواہی دی تھی کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ بندہ جہاں جہاں سجدہ کرتا ہے نا، قیامت کے دن وہ جگہ اس بندے کے حق کے اندر گواہی ضرور دے گی۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہم فرض اکٹھے ہو کے پڑھتے ہیں اور سنتیں الگ الگ ہو کے پڑھتے ہیں، اس کی حکمت بھی یہی ہے۔ حالانکہ ایک جگہ بھی تو نماز پڑھی جا سکتی ہے نا، جہاں سنتے پڑھیے وہاں فرض پڑھ دو، وہاں نفل پڑھ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن الگ الگ ہو کے کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی 2 وجہ ہے۔ ایک تو یہ کہ آنے والے بندے کو پتہ چل جائے کہ نماز ہو چکی ہے، لیکن دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں سجدہ کیا ہے، پہلی صف کے اندر جماعت کے ساتھ سجدہ کیا، یہ جگہ بھی گواہ بن گئی، پھر پیچھے جا کے سجدہ کیا، وہ جگہ بھی گواہ بن گئی۔ تو یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں انسان سجدہ کرتا ہے وہ جگہ قیامت کے دن اس کی گواہی ضرور دے گی۔ اور ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھیں، جہاں سے انسان ذکر کرتا ہوا گزرتا ہے نا،
چاہے قرآن کی صورت میں ہو، کلمے کی صورت میں ہو، کلام جو کچھ بھی، سبحان اللہ الحمدللہ، جو کچھ بھی اس کو آتا ہے، جہاں جہاں سے پڑھتے ہوئے گزرے گا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے قیامت کے دن جس چیز نے بھی اس کا ذکر سنا ہوگا وہ بھی اس کی گواہی دے گی. ٹھیک ہے نا. یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ہر روز صبح سویرے جو ہے وہ جناب ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے، کہتا ہے ہاں بھائی تیرے اوپر کوئی ذکر کرنے والا بھی آیا ہے. ہر روز پوچھتا ہے کہ تیرے اوپر کوئی ذکر کرنے والا آیا تھا، قرآن پڑھنے والا آیا تھا، کلمہ کلام پڑھنے والا آیا تھا. تو وہ کہہ دینا کہ ہاں آیا تھا، آج میرے پاس سے گزرا ہے. ایک بندہ گزرا تھا وہ قرآن پڑھتے ہوئے جا رہا تھا، ایک بندہ گزرا تھا وہ کلمہ پڑھتے ہوئے جا رہا تھا. تو دوسرا پہاڑ اسے مبارک دیتا ہے، کہتا ہے یار تمہیں مبارک ہو، کم سے کم اللہ کا ذکر کرنے والا تو تیرے ساتھ سے گزرا ہے نا. ٹھیک ہے نا. یہی وجہ ہے. تو اس لیے نا ہمارے دیکھو پرانے بزرگ تھے نا، وہ جہاں بھی جاتے وہاں شروع ہو جاتے. تو یہ برکت کا بہترین طریقہ ہے. دکان میں بیٹھے وہاں پہ ذکر کرنا شروع کر دے. جتنا سودا پڑا ہوا دکان کے اندر، جو سودا سن رہا ہے، قیامت کے دن یار وہ گواہی تو دے گا نا. تو اس لیے ذمہ دار کے لیے بہت بڑی فائدہ مند ہے کہ زمین پر گئے ہے، پانی لگا رہا ہے، کھاد دے رہا ہے، کھاد دیتے ہوئے جب بسم اللہ پڑے گا، جتنے دانے سنیں گے کھاد کے وہ بھی تو کم سے کم گواہی دیں گے نا. یا جس گھاس کے اوپر پڑا ہوا ہے کم سے کم وہ بھی گواہی دے گا. جس فصل کے اوپر آپ چل کے جناب اللہ قرآن پڑھ کے یا قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ فصل بھی قیامت کے دن گواہی ضرور دے گی کہ پروردگار ہمارے اوپر گزرتے ہوئے اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کم سے کم پڑھی تھی. تو گواہی اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر معاملے کے اندر بندے کے گواہ رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو آگے دیکھیں جی، فرمایا کہ ہم نے گواہ کیوں بنائے ہیں، اس کی وجہ بھی ساتھ بیان فرما دی. فرمایا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، کہ قیامت کے دن تم آ کر یہ نہ کہہ دو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو اس بات سے غافل تھے کہ تو ہی ہمارا رب ہے. آگے نا وہی بات کہ قیامت کے دن تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم نے تم سے پہلے ہی اقرار کروا لیا ہے، بتا دیا کہ ہاں بھی میں رب تمہارا رب ہوں کہ نہیں. تم نے کہہ دیا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے، پھر ہم نے نبیوں کو بھیج کر تمہیں یاد کروا دیا ہے، بات ختم ہو گئی ہے. اور اگلی آیت آؤ تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، فرمایا قیامت کے دن تم کھڑے ہو کر یہ نہ کہہ دو کہ پروردگار شرک تو ہمارے باپ دادا کرتے تھے. آؤ تقولوا، تم یہ نہ کہو انما اشرک آباؤنا من قبل، وہ شرک تو ہمارے باپ دادا پہلے کرتے ہوئے تھے، یہ تو ہمیں وراثت کے اندر ملا تھا. کوئی ہندو یہ نہ کہہ دے کہ جناب ہمارے کیونکہ باپ دادا کیونکہ ہندو تھے تو یہ چیز تو ہمیں وراثت کے اندر ملی ہے. یا کوئی عیسائی کھڑا ہو کے کہہ دے جی کیونکہ عیسائیت تو ہمیں وراثت کے اندر ملی تھی، یہودیت ہمیں وراثت کے اندر ملی ہے، تو اس لیے ہم تو کیونکہ کیا کرتے ہیں، جب باپ دادا بھی ایسے کر رہے تھے تو ہم کیا کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے سب کو اس لیے عقل عطا فرمائی ہے. ہندو کو نظر نہیں آ رہا کہ میں کسے پوج رہا ہوں. کم سے کم آج دیکھیں نا جی، انڈیا کے اندر بڑے بڑے پڑھے لکھے اپنے آپ کو سمجھتے جناب اللہ پی ایچ ڈی کر چکے ہیں، سارا کچھ کر چکے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ پی ایچ ڈی والا سارا کچھ سمجھ رہا ہے، یہ نہیں پتا کہ وہ پتھر کے آگے جھکا ہوا ہے. اپنی عقل کیوں نہیں استعمال کی ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی شخص قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا کہ پروردگار کیونکہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے تو ہم نے بھی ایسے کرنا شروع کر دیا. اور آگے آ جائے مسلمانوں کا مسئلہ، تو میں کل قیامت کے دن کوئی مسلمان کھڑا ہو کہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ پروردگار مجھے پتہ نہیں تھا تو اس لیے میں گناہ کے اندر مبتلا رہا. تو اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ ہر بندے کا اتنا علم سیکھنا ہر بندے پر فرض ہے جو اس کے لیے ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اگر کسان ہے اس کے لیے عشر کا مسئلہ سیکھنا فرض ہے، حلال اور حرام کا مسئلہ سیکھنا ہے. دکاندار ہے، کاروباری حضرات ہے، کاروبار جو کر رہا ہے اس کا سیکھنا تو اس پر فرض ہے کہ نہیں ہے. اسے پتہ بھی ہے کہ جو دکان کا جو سودا بیچ رہا ہے وہ سود میں بیچ رہا ہے یا حلال کے اندر بیچ رہا ہے. اسی طریقے سے ہماری فصلوں کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے ہمارے عشر کا مسئلہ ہے، اسی طریقے سے کاروبار کے جتنے لین دین آج چل رہے ہیں، بینکوں کا نظام ہے. ٹھیک ہے جی. کاروباری کمپنیاں ہیں اس کے اندر جو شراکت داری ہے، کیا اگر کم سے کم بندے کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ جس کمپنی کے اندر میں شراکت داری کر کے کاروبار کر رہا ہوں یہ حلال ہے کہ حرام ہے. تو قیامت کے دن فرمایا تم یہ نہ کہہ دو کیونکہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے فلہذا ہم نے بھی ایسے کر لیا تو اس لیے ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. اور دیکھیں وہ الفاظ فرمایا کننا ذریۃ من بعدہم، پروردگار ہم تو ان کی اولاد تھے تو ان کی اولاد کی وجہ سے نہیں چھوٹ سکتے. یعنی قیامت کے دن اولاد یہ نہ کہہ دے کہ پروردگار کیونکہ گناہ گار تو ہمارے باپ دادا ہیں ان کو جہنم میں ڈال، ہمارا اس میں کیا قصور ہے. افتہلکنا بما فعل المبطلون. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تم یہ نہ آ کے کہہ دینا کہ تو ان کی وجہ سے ہمیں ہلاک کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ ماحول بنے گا صحیح
کہ اولاد اپنے ماں باپ پر یہ بات ڈال دے گی کہ حرام کھلایا تو اسی نے کھلایا، ان کی وجہ سے ہمیں تو عذاب میں نہ ڈالنا۔ جو اولاد دنیا میں وفا نہیں کر رہی ہے وہ آخرت میں بھی نہیں، تو اس لیے یہ عقل تو پھر باپ کو کرنی چاہیے کہ وہ کن کی خاطر یہ سارا کچھ کما رہا ہے۔ ان کی بے وفائی تو قرآن پہ ثابت ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن اولاد کھڑی ہو کے کہے گی پروردگار بت پرستی کی ہے، گناہ کیا ہے، حرام کمایا، یہ ہمارے باپ دادا نے کمایا ہے، ہم نے۔ اور خاص کر اگلی بات، جو قبضہ گروپ موجود ہے اس وقت، جنہوں نے قبضے کے ذریعے زمینیں ہتھیائی ہیں، اب ان کی نسلیں بیٹھ کے کھا رہی ہیں، کہ قیامت کے دن وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب کیونکہ یہ قبضہ تو ہمارے باپ دادا نے کیا تھا، ہمیں تو کیونکہ باپ دادا سے ملا ہے فلہذا اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو قیامت کے دن جن جن لوگوں نے کسی کا حق کھایا ہوا ہے اور آگے وراثتاً ان کی اولاد کو ملا ہے، تو اس سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہو گیا کہ ان لوگوں کو ان کا حق واپس کرنا پڑے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے نا، جب آپ خلافت پر متمکن ہوئے نا، خلافت آپ کے پاس آ گئی، آپ خلیفہ اول بن گئے، آپ خلیفہ راشد بن گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خلیفہ بننے کے بعد آپ نے جو خطبے کے بعد جو پہلا کام کیا وہ یہ تھا، آپ نے فرمایا میرے خاندان والوں، تم نے جن جن کی زمینیں پر قبضہ کیا ہے، جو جو مال جس نے ہتھیایا ہے، سارا کا سارا فوراً واپس کرو، وگرنہ میں سب کو لٹکا دوں گا۔ سب سے پہلے اپنے خاندان، ان کے خاندان کے جتنے لوگوں نے قبضے کیے ہوئے تھے نا، ٹھیک ہے جی، بادشاہی نظام جو مسلط تھا ان پر، کہ وہ جو تم نے جن جن چیزوں کی قبضہ کیا ہوا ہے، زمینوں پر قبضہ کیا ہے، کسی کی جائیداد پر قبضہ کیا ہے، کسی کے باغات پر قبضہ کیا ہے، فرمایا خبردار جس جس کے پاس جو جو کچھ ہے نا سارا واپس کرو، اور باقاعدہ واپس کروایا ہے، اور پورے خاندان کا صفائی کر کے رکھ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے 2.25 سال حکومت ہے ساری، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی 2.25 سال ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، اور آپ کو بھی زہر دے کے جو ہے وہ شہید کیا گیا ہے، اور کسی اور نے نہیں کیا، رشتہ داروں نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو میں لے گیا، اور قرآن کا بھی یہی فیصلہ ہے، انذر عشیرتک الاقربین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب اس کا جو اسلام کی جو ابتدا ہے نا تبلیغ کی، وہ بھی اپنے رشتہ داروں سے کریں، کیونکہ رشتہ داروں کو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، رشتہ داروں کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، مانتا ہے کوئی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ میں تو خود ہنستا رہتا ہوں، ہمارے جو درس قرآن کا سلسلہ ہے نا اس میں 2 بندے نہیں سنتے، ایک ہماری برادری والے، ایک ہمارے پنڈ والے نہیں سنتے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ رشتہ داروں کو سمجھانا، گھر والوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کی نظر میں کوئی بڑی بات نہیں ہوتی نا۔ اب دیکھیں نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوری کائنات نے فیض اٹھایا ہے، قریش نے نہیں اٹھایا۔ ابو جہل کون تھا؟ ابو لہب کون تھا؟ عتبہ کون تھا؟ شیبہ کون تھا؟ ولید کون تھا؟ سارے قریشی تو ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو خاندان قریش میں تشریف لائے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جس اسلام سے، جس کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوری کائنات سیراب ہو رہی ہے، پوری کائنات فیض لے رہی ہے، اگر پیاسے ہی رہے تو اپنے رہے ہے جی۔ بدر کے میدان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کنویں کے اوپر کھڑے ہو کے فرمایا تھا، جب وہ قریش مکہ کی، کفار مکہ کی لاشوں کو جب کنویں میں ڈال دیا گیا نا، تو حضور نے اس وقت فرمایا تھا، فرمایا قریشیو تم بڑے برے رشتہ دار نکلے ہو میرے، تم برے رشتہ دار ہو میرے۔ دیکھو نا، میری وجہ سے بلال بھی جنتی بن گیا، میری وجہ سے سلمان جنتی بن گیا، صہیب جنتی بن گیا، اور تم میرے قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود تم بھی جہنم کے اندر چلے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ رشتہ دار کبھی نہیں مانتا، سمجھ آئی نا۔ ہاں، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک صحابی رسول غالباً حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور صحابی رسول بھی ہیں، اور بہت بڑے محدث بھی ہیں، بہت بڑے عالم بھی ہیں، ان کا ہلکا درس لگتا تھا مسجد نبوی شریف کے اندر۔ ہوا کیا، ظاہر یمن سے لوگ ان کے پاس پڑھنے کے لیے آتے، صحابی رسول کے پاس یمن سے پڑھنے کے لوگ آتے، یمن کے پاس سامنے سے وہ شاگرد آئے ہوئے ہیں پڑھنے کے لیے، آپ پڑھا رہے ہیں، یمن کا ایک شاگرد کھڑا ہو گیا، اس نے کہا استاد جی ایک سوال ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہا حضور ہم یمن سے آپ کے پاس پڑھنے آئے کہ آپ صحابی رسول ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ چلے بھی یار صحابی رسول کے بعد بیٹھ کے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا، اتنے بڑے عالم کے پاس پڑھنے کا اعزاز مل جائے گا۔ لیکن اسی مسجد نبوی کے اندر آپ کا بیٹا وہاں بیٹھ کے گپے لگا رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا اپنا بیٹا ہے، اور جس کے ساتھ گپے لگا رہا ہے وہ بھی آپ کا رشتہ دار ہے، ٹھیک ہے، آپ کا بیٹا آپ کے پاس نہیں پڑھ رہا۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بڑی بات ارشاد فرمائی تھی، آپ نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات پہلے ارشاد فرما دی تھی، سبحان اللہ، حضور نے یہ بات پہلے ارشاد فرما دی تھی۔ سرکار وہ کیا بات؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عالم سے 2 بندے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ کون سے؟ ایک اس کے اہل یعنی اس کے گھر والے رشتہ دار،
اور دوسرے اس کے ہمسائے. یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے. حضور نے فرمایا عالم سے دو بندے فائدہ نہیں اٹھائیں گے, ایک نہ اس کے گھر والے اٹھا سکیں گے, نہ دوسرا اس کے ہمسائے اٹھا سکیں گے. اور یہی بات آقا علیہ السلام نے ایک اور طریقے سے ارشاد فرمائی. حضور نے ارشاد فرمایا عالم کی جو مثال ہے وہ ایک چشمے کی طرح ہے. دور والے آ کے پانی بھر کے لے جاتے ہیں اور قریب والے بیٹھے رہ جاتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ میں جب چشمہ بہتا ہے نا تو دور والے سمجھتے ہیں یار پانی خشکی نہ ہو جائے, وہ دور سے آتے ہیں, مٹکے لے کے آتے ہیں, مشکیزیں لے کے آتے ہیں, وہ آ کے بھر کے لے جاتے ہیں, اور قریب والے کہتے ہیں اچھے ہی تو ہے لے لیں گے. میں یہی وجہ ہوتا ہے چشمہ سوکھ جاتا ہے پر قریب والے پانی نہیں لے سکتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ جس کے قریب عالم دین رہتا ہے نا وہ فوت ہو جاتا ہے, بعد میں پتہ چلتا ہوئے ہوئے ہم نے کتنا بڑا عالم گوا دیا ہے. شیراز کے اندر, شیراز کے اندر جہاں پہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے, ایک شیراز کے اندر ایک بندے نے نا اعلان کر دیا. اس نے کہا جی میں نے اپنا مکان بیچنا ہے پر مکان کی جو قیمت ہے وہ 50,000 روپیہ ہے. تو اس وقت بڑے سے بڑے مکان کی قیمت جو تھی نا وہ 4-5 ہزار روپے تھی. تو ظاہر ہے عجیب بات تھی 4-5 ہزار کا مکان 50,000 میں. تو سارے لوگ دیکھنے کے لیے آگے بھی اس مکان میں ہے کیا جو 50,000 روپے کا ہو گیا ہے. تو جب آ کے دیکھا تو وہی پرانی چیزیں, وہی بالے, وہی کھڑکیاں, وہی سارا حساب کتاب. تو لوگ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں بھئی اس میں 50,000 والی کون سی بات ہے. بادشاہ وقت کو پتہ چلا, اس نے کہا جی مکان کی قیمت 50,000 روپیہ ہے. تو بادشاہ بھی دیکھنے آ گیا. اس نے کہا وہ 50,000 والا مکان تو دکھاؤ. جب آ کے دیکھا تو اس نے بھی دیکھا تو ظاہر مکان تو وہی تھا. تو اس نے مالک مکان کو بلا کے پوچھا یار یہ بتا بھی اس میں کون سی ایسی خاص بات ہے جو تو 50,000 کا اس کو بیچ رہا ہے. تو مالک مکان نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے اس مکان کا جو ہمسایہ ہے نا وہ شیخ سعد الدین شیرازی ہے. یعنی شیخ سعدی کیونکہ اتنا بڑا عالم دین ہے, جو بندہ اس مکان میں آ کے رہے گا وہ شیخ سعدی کا ہمسایہ تو بن جائے گا نا. جب شیخ سعدی کا ہمسایہ بن گیا تو ایک عالم دین کا ہمسایگی اگر مل جائے کوئی چھوٹی موٹی بات ہے. ٹھیک ہے, اب یہ تب کی باتیں تھی, آج تو پھر ویسے ہم فارغ ہو چکے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرما دیا تھا, فرمایا کہ یہ جو عالم دین ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا. دو بندے, نہ رشتہ دار فائدہ اٹھاتے ہیں نہ ہمسائے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور یہی وجہ ہوئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوری کائنات نے فائدہ اٹھایا ہے. یار اندازہ کریں, ایک حدیث پاک ملتی ہے, حضور نے جناب جبریل کو فرمایا جبریل میں تو رحمت ہوں نا, میری رحمت سے تجھے بھی حصہ ملا ہے. جبریل علیہ السلام کو حضور نے فرمایا تجھے بھی میری رحمت سے حصہ ملا ہے. عرض کی یا رسول اللہ ملا ہے, آپ کی رحمت سے مجھے بھی حصہ مل گیا ہے. حضور نے فرمایا کیسے؟ کہ آپ پہلے نا آپ کی بعثت سے پہلے, آپ کے آنے تشریف لانے سے پہلے مجھے بھی ڈر لگتا تھا پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. اب کیونکہ آپ رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں, میں آپ کی امت میں بھی شامل ہوں, اب مجھے بھی امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے پر کرم فرما کے میری بھی بخش فرما دے گا. ٹھیک ہے نا جی. جس کی رحمت یہاں تک پہنچی ہوئی ہو, اللہ وہ شیخ سعدی کا قول تھا ارشست کمی پایا زیوان محمد, جبریل امی خادم دربان محمد. ٹھیک ہے نا, جس محبوب سے عرش سے لے کر فرش تک ساری کائنات فیض لے رہی ہو, رحمت لے رہی ہو, اگر پیاسے بھی رہے بھوکے بھی رہے تو اپنے رشتہ دار ہی رہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. فرمایا ہم تو اسی طرح تفصیل سے اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں, شاید یہ لوگ لوٹ آئے, شاید یہ لوگ لوٹ آئے. دیکھیں نا قرآن پاک کے اندر یار لالچ دے کر بھی تو انسان کو واپس لانے کی کوشش کی گئی ہے. جنت کے بارے میں بتایا گیا, شاید جنت کا لالچ کر کے انسان واپس آ جائے, اپنے رب کی طرف آ جائے. پھر جہنم کے بارے میں کہا گیا کہ جہنم ایسی ہوگی ایسی ہوگی ایسی ہوگی. آپ سورہ واقعہ پڑھ کے دیکھیں نا, اس کے اندر سارا جنت اور جہنم دونوں کا ذکر کر دیا گیا ہے. اور سورۃ رحمان کی آخری رکوع اٹھا کے دیکھیں سارا جنت کے معاملات کو بیان کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے تفصیل کے ساتھ ہر چیز بیان کی ہے. جنت کے بارے میں بتایا, شاید یہ جنت کا لالچ کرے اور جنت میں داخل ہو جائے. جہنم سے ڈرایا ہے, شاید یار یہ جہنم کے خوف سنے گا, عذاب کو سنے گا تو ہو سکتا ہے یہ جہنم کے عذاب سے ڈر کر پھر رب کی طرف لوٹ آئے. ہم نے تو ہر چیز کے بارے میں تفصیل سے ساتھ بیان کیا ہے. اب کوئی پڑھے ہی نہ سنے ہی نہ تو اس میں کس کا قصور ہے؟ پھر اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.